برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وقال تعالی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس کا موضوع ہے حضرت انسانی کامل اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ابدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز اعبد الناس، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جناب سید المرسلین حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزاتی اور تشریعی سفر جسے اسراء اور معراج کہتے ہیں، اس کے بارے میں چند بنیادی امور کے بارے میں عرض کروں گا۔ اسراء کا لفظ عربی میں رات کے سفر کے لیے ہوتا ہے، اور معراج عروج سے نکلا ہے، اور سر بلندی اور رفعت اس کے معنی پہ دلالت کرتا ہے۔ معراج کا سفر ایک معجزاتی سفر ہے، ایک حقیقت واقعی ہے۔ جو روح و جسد کے سمیت جناب محمد الرسول اللہ کو پیش آئی، اور معراج کو کرانے والی ذات نے اس کا جیسے بیان کیا ہے، اس پہ بھی ہم کچھ نظر کرتے ہیں، پھر اس کے پس منظر کو بھی کچھ دیکھتے ہیں، اور اس کے اندر جو مشاہدات ہوئے اور امت کے لیے درس عبرت ہوئے کہ اس معراج کرنے والے نے اپنے امتیوں کی معراج کا ذریعہ اور وسیلہ وہ بھی اس سفر میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے حاصل کیا۔ تو یہ چند امور ہیں جہاں تک معراج کے واقعے اور قصوں کا اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا، وہ طویل کتب احادیث اور کتب سیرت میں مذکور ہے، مگر فتنوں کے اس دور میں حضرت انسان اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، آزمائش کا یہ دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور شرعی حقائق جو عقل سے بھی ماوراء ہیں ان کو تسلیم کرنے کے لیے بندہ مومن کو کیا اختیار کرنا ہے، کیا منہج اپنانا ہے۔ تو یاد رہیں کہ اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعمال یا افعال ہیں، دو قسم کے ہیں۔ بعض اللہ تعالیٰ کی سنن عادیہ ہیں، عام طور پر اسباب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد نتائج نکلتے ہیں، مسببات ہوتے ہیں۔
تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہیں ایسے امور کو ظاہر فرماتے ہیں جو بندوں کو معجز کر دیتے ہیں، اور سننے والا حیرت میں پڑ جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دونوں سنتیں ہیں۔ سنن عادیہ تو یہ ہیں کہ مرد و زن سے انسان پیدا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آدم کو بغیر مرد و زن کے پیدا کیا، پھر خلق منہا زوجہا، حوا کو ان سے پیدا فرمایا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت عادیہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا اب بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ کے یہ انبیاء جو آتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید اور نصرت کے لیے بعض خلاف عادت، جسے عربی میں خرق عادت کہتے ہیں، خرق العادہ، عادت کے خلاف، ایسے امور بھی ظاہر فرمائے۔ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا وَأَلْقِ عَصَاكَ، ڈنڈا پھینکا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن گیا۔ یہ خرق عادت کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ امور بندوں کے ہاتھوں پہ ظاہر فرمائیں اور وہ امور خلاف عادت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام یبرئ الاکمہ والابرص، مادر ذات کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے، مٹی سے پرندے بناتے، وہ اڑ جاتے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، آپ کے اشاروں سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ سفر جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس سفر کو بیان اللہ نے کیسے فرمایا اور اس کا پس منظر کیا تھا، تاکہ یہ سفر اپنی غرض جو اللہ تعالیٰ کی تھی، جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، اس کے غرض کے مطابق انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ یہ پس منظر اس سفر کا کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت میں جس قدر اذیتیں اہل مکہ سے اٹھائی تھیں، کئی سال اس پہ گزر چکے، پھر اس امید سے، جیسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ سے پوچھا کہ احد سے بڑی اذیت بھی کبھی آپ نے اپنی سیرت میں اٹھائی؟ تو آپ نے خود فرمایا، ہاں عائشہ، جب میں اپنے آپ کو، میں نے طائف کے بعض سرداروں کا نام لیا، ان پہ پیش کیا کہ شاید یہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں، تو پھر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، لہو لہان کر دیا۔ اس طائف کے سفر کے سارے حالات آپ سیرت کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ کس قدر صبر و استقامت، اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ رازداری، نیازداری، اللہ المشتقى، یہ ہے کمال عبدیت، کہ اس کی دعوت کی خاطر اس قدر مشقتیں اور مصیبتیں صبر و استقامت سے برداشت کی۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے جو ہمارے داعی حضرات کے لیے نمونہ ہے کہ جب وہ مصیبتیں آپ نے جھیلیں تو فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے کہ یہ ملک الجبال آیا ہے، تو آپ کے حکم کا منتظر ہے، اگر آپ اسے حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ پہ
یہ ظلم کیا ہے، آپ کے رب نے سب دیکھ لیا، مگر آپ کا جواب یہ تھا اللہم اہدی قومی، ان مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اے اللہ تو ہدایت دے، قومی یہ میری قوم ہے۔ اندازہ کریں، یہ ہے ہمدردی جو ایک داعی کے دل میں ہو، اور یہ ہے وہ مقام ابدیت جس پر پہنچنے کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، رحمت للعالمین کو ایذا رسانی کی حد جب کر دی، اور آپ نے بھی صبر و استقامت کے عالی رتبے کا اظہار فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صرف رازداری سے دعا و پکار کی، تو پھر یہ فرمایا کہ اے یہ لوگ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کے لیے یہ دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں اپنی قوم کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب رسول اللہ پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور پوری انسانیت کے نبی ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو دعوت حق میں مشقت اٹھانے والا جب یوں اپنے مخالفین کے لیے پاکیزہ جذبات رکھتا ہے، ہمدردی کے، خیر خواہی کے، اور ایذا دینے والوں کو قوم قرار دیتا ہے، اور پھر دیکھیں عذر کیا بیان کیا، اللہ کی دربار میں، اللہ کی جناب میں ان کی لا علمیت کا عذر بیان کیا، عذر بھی خود ان کا تلاش فرمایا انہم لا یعلمون، یہ بیچارے جانتے نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی نہیں کی ان کی تباہی کے لیے، فرمایا اللہم اہدی، اے اللہ میں تم سے ان کی ہدایت کی اپیل کرتا ہوں۔ اب سید الملائکہ آتے ہیں تو ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ شاید ان کی ذریت سے اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو اس کی توحید اور میری رسالت کی دعوت کو ماننے والے ہوں۔ اب یہ ہے پس منظر، اللہ اکبر۔ تو اس مقام عالی تک اللہ نے پہنچایا جس تک آج تک کوئی بندہ اللہ کا نہیں پہنچ سکا، بلکہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کا بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ جب عند سدرۃ المنتہا، اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا پہلا حصہ یہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اب یہ سبحانہ یہ تعجب کے لیے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہے ہر نقص اور عیب سے اور ہر قسم کے عجز سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بیان کو اللہ تعالیٰ کس اسلوب سے کر رہے ہیں، قصہ اسراء کو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اسریٰ بعبدہ، کہ رات کا سفر کرایا جس ذات نے، وہ پاک ذات ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کامل قدرت والی ذات ہے، انہ هو السمیع البصیر ذات ہے، سمیع و بصیر ذات ہے۔ اور آگے فرمایا اسریٰ بعبدہ، یہ ہے کمال عبدیت کا مقام۔ اس پس منظر میں اب اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا کہ ان کو معراج انسانیت، انسان کامل اس مقام تک پہنچ گیا جس تک کوئی انسان کیا فرشتہ بھی نہیں پہنچا تھا، عند سدرۃ المنتہا۔ اب سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر ہوا، لیلاً، رات کے کچھ حصے میں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ سفر کے لیے جبریل براق لے کے آئے۔ یہ میں اس لیے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کسی وہم کرنے والے، کسی وہم کرنے والے اور اپنی عقل کے مقلد اندھے، اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ سفر
سفر معراج و اسراء یہ ایک خواب کا سفر تھا، منام تھی، ایک رؤیت تھی، اور جسم اور روح کے ساتھ سفر نہیں تھا۔ اگر یہ جسم و روح کے ساتھ سفر نہیں تھا تو اس کے لیے، اس کے بیان کے لیے سبحان الذی، اللہ وہ پاک ہے۔ ورنہ خواب میں تو عام صالحین بڑی دور دراز کا سفر کر لیتے ہیں، عام انسان بھی خواب میں دنیا کا سفر کر لیتے ہیں، مگر ایسا سفر جس کو کرانے والا قادر مطلق ہو اور کرنے والا عبد کامل ہو اللہ تعالیٰ کا، اور کرایا بھی اس وقت کیا ہو جب ابدیت کے اکمل مقام تک وہ پہنچ گیا۔ تو آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو جبریل جو براق لے کے آئے تھے اس کی سرعت کا اندازہ بھی آپ کریں کہ وہ کیا صورت تھی۔ لیلا من المسجد الحرام، اب مسجد حرام سے جو چلی مسجد اقصی تک پہنچی وہ، اور وہاں پہ سید الرسل نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ یقیناً امام روح و جسد کے ساتھ تھا۔ یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تاکہ اس شرعی اور تشریعی سفر کو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ معجزاتی سفر تھا، روح اور جسم کے ساتھ تھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے ان کی آزمائش چاہی ابراہیم کی تو انہوں نے اتمہن، آزمائش میں پورے ہوئے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بنانے والے ہیں۔ جب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ابتلاء میں جو اللہ کی راہ میں آپ نے مصیبت اٹھائی، بلکہ ایک حدیث میں ہے اوذیت فی اللہ، اتنی مشقت مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں اٹھائی، مگر اس پہ کمال صبر و استقامت اور اپنی قوم کے لیے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اور انسانوں کی لا علمیت کا عذر خود تلاش فرمایا۔ تو اس موقع پہ اللہ نے رفعت و عروج اور معراج کے مقام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مشرف فرمایا کہ تمام انبیاء کی امامت کرائی زمین پہ، کہاں؟ المسجد الاقصی۔ پھر اس کے بعد ثم عرج بھی، اب یہ حصہ تو قرآن حکیم نے بیان فرمایا، پھر احادیث صحیحہ متفقن علیہ احادیث میں پورا ذکر ہے کہ راستے میں کہاں کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو میں اصل میں ان بنیادی نکات کو بیان کرنا چاہتا ہوں جن سے اس واقعہ معراج کو ایمان کے لیے ایک معیار قرار دیا جا سکے، تصدیق کے لیے ایک معیار بن سکے کہ کس طرح یہ واقعہ معراج اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ، وہ ذات واقعی بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو یہ اسراء کرایا، رات کا سفر۔ پھر اس کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے بعد عرج بھی الی السماء، پھر آسمان کا سفر شروع ہوا، اسے معراج کہتے ہیں۔ پہلا سفر اسراء جو زمین کا سفر تھا رات کے وقت، جو مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی میں امامت انبیاء پر اس کا اختتام ہوتا ہے، یہ ہے امام الانبیاء کا اسراء۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر اوپر لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسے لے جاتے ہیں، اپنی کمال قدرت سے زمین سے آسمان تک کا سفر معراج کے ذریعے، اس براق کے ذریعے معراج کی رات کو کیسے ہوتا ہے
اس کی صورت کا اندازہ بعد میں آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بندوں کو آزمائش آتی ہے تو یا تو آتی ہے ابتلا اور آزمائش ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور یا اللہ کی طرف سے ابتلا مواخذے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نقطہ بھی آپ حضرات کو اس دنیا کی زندگی میں سمجھ لینا چاہیے۔ ہم نے کسی دنیا دار کو بڑے منصب پہ دیکھا، بڑے مال کی حالت میں دیکھا، بڑے کاروبار میں دیکھا، تو ہم نے کہا کہ بڑا اللہ کا فضل ہے اس پہ، اور کسی نیک اور صالح کو اگر ابتلا میں دیکھا تو ہماری چونکہ نفوس قدسیہ نہیں، طہارت نہیں ہوئی مادی آلودگیوں سے پراگندہ ہیں، تو یہ نقطہ سمجھ لیں کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی صالحین کے لیے جو ہوتی ہے اس میں رفع درجات ہوتے ہیں، اور غیر صالحین کے لیے جو ہوتی ہے وہ مواخذہ ہوتا ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ جس بندے کی آزمائش ہو رہی ہے وہ اگر مقام عبدیت پہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ اطاعت و فرما برداری کا ہے، تو یہ آزمائش اس کے لیے معراج ہے اور رفع درجات کا سبب ہے، اور اگر اللہ کا وہ نافرمان ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے مواخذہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگلا سفر شروع ہوا، اب آپ دیکھیں آسمان اول، ثانی، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، 7 آسمان کی، اور وہاں پہ کن کن حضرات سے ملاقات ہوئی یہ بھی موجود ہے قصص اور سیر کی کتابوں میں، حتیٰ کہ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، وہاں پہ پہنچ گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا دوسرا ساتھی جبریل علیہ السلام ہے، سید الملائکہ ہے، مگر اس نے وہاں جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ بس یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی سکت نہیں۔ اللہ اکبر۔ عندہا جنت المأویٰ، جنت المأویٰ آپ نے دودھ کی شہریں، نہریں، شہد کی نہریں، اہل جنت کو سیراب کرنے والے اور ان کی خدمت میں پیش ہونے والے متعدد پھلوں اور انواع قسم کے پرندے، اونٹ، اور وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ما لا عین رات ولا خطر علی قلب بشر، مشاہدہ فرما لیا۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے لوگ کن کن نعمتوں میں ہیں، اور جنت الخلد میں ابدی کیسے زندگی گزار رہے ہیں یا گزاریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ تارکین صلاۃ کا عذاب کیا ہے، تارکین زکوٰۃ کا عذاب کیا ہے، حلال کو چھوڑ کر حرام کو جمع کرنے والوں کا انجام کیا ہے، بدکاری کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اور جہنم کے اندر زندگی گزاریں گے کیسے راہزن، اور اس دنیا کے اندر بے راہ روی اختیار کرنے والے منحرفین، کمزوروں، یتیموں، مساکین کا مال کھانے والے، سود خور۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 راستے ہیں، ہدیناہ النجدین، اور دونوں راستوں پہ چلنے والے انجام کا مشاہدہ صادق و مصدوق نے فرمایا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ معراج معجزاتی سفر بھی ہے اور شرعی تشریعی، جس سے ہمیں اللہ کے شرعی احکام بھی ملتے ہیں، ہماری بصیرت ہمیں اس سے حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاہدات فرمائے ان میں تأملات سے بندہ مومن کے ایمان میں
اضافہ ہوگا۔ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، فرمایا کہ ہم نے جو کچھ آپ کو دکھایا یہ لوگوں کے لیے آزمائش تھا۔ اگر معراج کا سفر صرف منام میں تھا، یہ ایک خواب تھا یا ایک روحانی سفر تھا، جسمانی نہیں تھا، تو پھر فتنۃ للناس کیسے بنا؟ جھٹلانے والوں کو کیوں کہنا پڑا کہ آپ اس میں سچے نہیں، اور تصدیق کرنے والے صدیق کیسے بن گئے؟ یہ ہے اصل اس کی غرض و غایت۔ اور پھر اس کے اندر جو عبرت اور نصیحت کے لیے سبق ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مشاہدات ہیں جس میں حضرت انسان کے لیے اس کی اخلاقی اور اصلاحی زندگی میں بڑی اہمیت کے حاصل ہے۔ تو یہ معراج کا سفر کوئی قصہ نہیں بلکہ عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جسے ہمیں ایمان و یقین کی نظر سے دیکھنا ہے، جس کے مشاہدات میں ہمیں تأمل کرنا ہے، اور ایمان کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو ان مشاہدات میں کوئی اچنبھا نہیں، کیونکہ کرانے والے کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سمیع و بصیر اور قادر مطلق پروردگار ہیں جو ان کو لے گئے۔ اور تو اگر یہ سفر خواب میں ہوتا، منام میں ہوتا، صرف روحانی طور پہ ہوتا، تو نہ مکے کے کفار کے لیے آزمائش تھی اور نہ اہل مومنین کے ایمان و تصدیق اور تسلیم کی اس میں آزمائش تھی، بلکہ یہ خالص معجزاتی سفر تھا اور قادر مطلق کی قدرت کا مظہر اور جناب رسول اللہ کی تصدیق کا معیار تھا۔ اس لیے جب ابو جہل نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ دیکھو آج تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک چند لمحات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچا، پھر اوپر گیا، جنت و دوزخ دیکھی، آسمان دیکھے اور وہاں پہ یہ احوال دیکھے، تو ابو بکر نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو یہ حق ہے۔ اسی لیے مسلمان یہ کہتے ہیں والمعراج حق، معراج کا قصہ حق ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم معراج کو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایک یہ اسراء جو زمینی سفر ہے اور اس کے بعد آسمانی، تو اس دونوں اسراء و معراج کو عام لوگ معراج کہہ دیتے ہیں، اور دونوں سفر معجزاتی ہیں۔ اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ معجزہ وہ امر ہے، وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، اور انسان اس کو کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، بلکہ وہ انسانوں کو عاجز کر دیتا ہے، اپنی عقل کے دائرے سے مافوق ہوتا ہے۔ تو یہ ہے معجزاتی سفر۔ پھر یہ تشریعی سفر ہے۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے، فأوحى إلى عبده ما أوحى، پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو بھی وحی کی۔ اب یہاں بھی عبدیت کا ذکر ہے، اور جب نیچے سے لے گئے اسراء کا ذکر ہے، وہاں بھی عبد ہونے کا ذکر ہے۔ تو دونوں سفر کے دونوں حصوں میں وہ زمینی سفر تھا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو ایک طرف قادر مطلق تھے جو لے جانے والے تھے، اور دوسری طرف اللہ کا بندہ تھا جناب محمد رسول اللہ۔ اور جب وہ سدرۃ الانتہا سے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چلے گئے کہ جبریل سید الملائکہ سے بھی آگے ان کا مقام ہو گیا، تو وہاں بھی اللہ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے اپنے اسی بندے کو
جب زمین سے چلا تھا اس وقت بھی بندہ تھا، اور آج جب ملائکہ سے اوپر چلا گیا اس وقت بھی بندہ ہے۔ اب آپ دیکھیں اس پورے قصے میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تشریعی، ان پہ غور کریں۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے اندر جن اعمال پر اللہ کے بندوں کو بشارتیں دیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں وہ اعمال اختیار کریں، اور جہنم میں جن اعمال پر سزاؤں کا مشاہدہ کیا، اور ہم دل کو یہ تسلی دیں کہ یہ بات حق ہے۔ کیوں کہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دی، اور پھر رسول اللہ نے اس کا مشاہدہ فرمایا۔ کم از کم اتنی بات تو ہمیں سمجھانی چاہیے۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو گئے تو جو تشریعی وحی بندوں کو ملی، اب دیکھیں خیر امت کے خیر الرسل کیا لے کے آئے؟ اللہ اکبر، 50 صلاتن، 50 نمازیں دن رات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے کیا لے کے؟ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنین بھی اگر اللہ کی معراج چاہتے ہیں تو وہ نماز کے ذریعے سے یہ ان کا وسیلہ ہے نماز۔ اسی لیے تو نماز میں جب ہم اللہ اکبر کر کے شروع ہو جاتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تو یہ خطاب ہے بندے کا اپنے رب سے۔ تو صاحب معراج اپنی امت کے لیے وسیلہ معراج لے آئے۔ اب آگے یہ قصہ ہے کہ 50 کیسے 5 ہوئیں، یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو مقصد صرف میرا یہ تھا کہ ہم اس مشاہداتی، تشریعی اور معجزاتی، یعنی جس میں معجزہ بھی ہے، جس میں مشاہدات بھی ہیں، اور اس کے بعد اس میں تشریعی امور بھی ہیں، اعمال صالحہ پر جزا اور برے اعمال پہ سزا کا مشاہدہ آپ نے فرمایا، اور امت کے لیے 50 ولکنھا 50، اللہ نے جب ایک دفعہ گئے 50 سے 45 ہوئیں، پھر 40 ہوئیں، اور اسی طرح کرتے کرتے جب 5 رہ گئیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب قصہ آپ جانتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں مگر میرے ہاں یہ 50 ہی ہیں، کیونکہ میری بات بدلتی نہیں، کہ میرا ضابطہ یہ ہے الحسنۃ بعشر امثالہا۔ اب آپ دیکھیں کس قدر رحمت کا سفر ہے، کس قدر مبارک سفر ہے، اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کے لیے عروج اور سربلندی، اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب چند ضروری باتیں میں نے عرض کر دیں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آج کی مجلس میں، اگر موقع ہوا تو مزید تفصیل انشاءاللہ کسی دیگر مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سفر معراج سے درس عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مقام ابدیت جو بندے کے لیے اعلیٰ مقام ہے، ہمیں اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی برکت سے ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔